ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں فرماتا۔ ریٹرن انسان کو ضرور ملتا ہے، جو بھی انسان نیک کام کر رہا ہے اس کو ریٹرن ملتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ہمیں ریٹرن ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہم نیک کام کیے جا رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ برا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ریٹرن کب ملے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا ریٹرن نہیں ملتا، بہت جلدی ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کو ریٹرن جو ہے بعض مرتبہ جلدی ملتا ہے، اور بعض مرتبہ تھوڑی دیر میں ملتا ہے، اور بعض مرتبہ کافی دیر کے بعد ملتا ہے، اور بعض مرتبہ موت کے وقت ملتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ریٹرن مرنے کے بعد ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور وہ جو ریٹرن ہوگا نا، تو انسان اس ریٹرن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ دنیا کے اندر مجھے ان تمام اعمال کا کوئی ریٹرن نہ ملتا بلکہ یہیں پر مل جاتا، یہ سب سے اچھا ہو۔ انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں لوگوں کے ساتھ بھلائی تو کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ برائی کرتے ہیں لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس نیک آدمی کے ساتھ برائی کیوں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو نیک لوگ عموماً ان کا دل نرم ہوتا ہے، وہ مہربان ہوتے ہیں، وہ شفیق ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے اوپر اعتبار کر لیتے ہیں بہت جلدی۔ تو جب وہ بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں تو لوگ تو ظاہر بات ہے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے لوگ اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں جن کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے، تو وہ لوگ اس کو کیش کرتے ہیں، یعنی ان نیک دل لوگوں کی نرمی کو اور ان کی شفقت اور مہربانی کو یہ لوگ کیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر نیک لوگوں کو اس بات سے بہت زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ تو ایک وجہ تو ان لوگوں کی جو ہے جو نرم دلی ہے، شفقت اور مہربانی ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں پر بہت زیادہ جلدی اعتبار کرتے ہیں، تو اعتبار کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت سارے دھوکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتا بھی ہے، جتنا انسان نیکی کے اندر آگے جائے گا تو اس کی آزمائش بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آزمائش بری چیز ہوتی، اگر مصیبتیں آنا بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ڈالتا ہے ان مصائب میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی مصیبتیں ڈالیں کہ وہ اس میں ثابت قدم رہے، اور پھر امتحان کے بعد آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈگری عطا فرماتا ہے، جو مختلف ڈگریز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائیں۔ تو انسان جب صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، انسان جو ہے، انسان یہ اس کے اوپر جو سب سے بڑی جو مصیبت وہ سمجھتا ہے، اس کی اولاد پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کو سب سے بڑی مصیبت خیال کرتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ فیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ فلاں بندہ ہے، فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ جاؤ فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہاں اس کا بچہ ہے، اس کے بچے کی روح کو قبض کر کے لے کر آئے۔ اب فرشتے وہاں پر جاتے ہیں اور اس بچے کی روح کو قبض کر کے لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ تمام چیزوں کو جانتا ہے لیکن فرشتوں کے زبانی کہلوانا چاہ رہا ہے، تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے قبض کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے اس کو توڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، اس بندے نے کہا الحمدللہ، اور اس نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، استرجع، اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت آئی لیکن اس بندے نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور اس میں بھی جزا فضا کا مظاہرہ نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، اس کی اس مصیبت کی وجہ سے کہ اس کے اوپر جو آئی اور اس نے ثابت قدمی کا جو مظاہرہ کیا، اس کو انعام ملنا چاہیے اور گفٹ ملنا چاہیے، ایک بہت بڑا گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لے لی کہ اس کے بچے کی روح کو قبض کروا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بدلے میں اس کا اتنا بڑا انعام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دیا، یعنی تعریف کا گھر۔